أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 53, 54 اور 55 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران اور اب سورہ نساء کے اندر بھی مسلسل اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی بدبختیوں کو، ان کی بری خصلتوں کو یکے بعد ذکر فرماتے جا رہے ہیں. یہاں پر بھی اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بغض اور حسد کو بیان کیا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم پاکیزہ ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بغض اور حسد بیان کیا ہے. اہل کتاب نے آپ علیہ السلام سے یوں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ آپ کو تواضع کی وجہ سے دیا ہے. اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چیزیں عطا فرما دی. اسی عاجزی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 9 بیویاں عطا فرمائی. تو یہودی کہنے لگے کہ یہ تو عجیب پیغمبر ہیں، ان کا مقصد تو صرف اور صرف شادیاں کرنا ہے اور بیویوں کی تعداد کو بڑھانا ہے. یہ تو عجیب سے پیغمبر ہیں، ان کا تو مقصد یہی ہے کہ صرف شادیاں کرتے جاؤ اور بیویاں بڑھاتے جاؤ، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کہنے لگے پھر اس سے جب یہ آدمی ایسا ہے تو اس سے بڑا کون بادشاہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ان آیات میں ذکر فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اس چیز سے بھی حسد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو دے دی. فرمایا کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کو کا ملک ہے، ملک میں کچھ حصہ ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملک دے دیتے، کچھ حصہ دے دیتے، تو یہ اس میں سے کھجور کی گٹلی کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے درمیان میں، اس کے برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہ دیتے، ذرہ برابر بھی کسی کو نہ دیتے. اور فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور فرمایا کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرما دی ہے. تو فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو جو ہے کتاب، حکمت اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان کو ملک بھی عطا فرمایا. ان آیات کا پس منظر کچھ سمجھنے کے بعد اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہودی ایسی قوم ہے کہ جو بیچارے ہر حالات میں نبیوں کی بات پر راضی نہیں ہو سکتے تھے. یہ ہر چیز پر سوال جہالت کا طریقہ ہے. ایک چیز آپ کو بتا دی جائے تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. اب اس پر سوالات کرنا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے جو ہے مردے کے لگا دو تو مردہ بول دے گا. تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے، گائے کہاں سے آنی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، ساری چیزیں. اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے تو اللہ نے اس کی نشانیاں بتانا شروع کر دی، پابندیاں لگانا شروع کر دی.
اب اللہ کے حکم پر عمل کرتے، کوئی بھی گائے لے کر کے ذبح کرتے اور اس کا گوشت لے کر کے لگا دیتے۔ اب گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے، کتنے دانت کی ہونی چاہیے، اور کہاں سے آئے گی، اور اس کا گوشت کا کون سا حصہ اس کے ٹکڑے پہ لگایا جائے گا، جیسا تو یہ ساری چیزیں سوالات کیے تو اللہ نے بھی پابندیاں بڑھاتے گئے۔ تو یہ بیچارے ان کی شناعت اور بدبختی یہی ہے کہ یہ فالتو کے سوالات کرتے ہیں، اور جو آدمی زیادہ سوال کرے تو اللہ نے بھی منع فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں بہت زیادہ سوالات نہیں کرو جو بے جا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہودیوں نے جب ان کو آپ علیہ السلام سے متعلق یہ ساری باتیں معلوم ہو گئیں کہ یہ اپنے علم کے مطابق، اپنی کتابوں کے مطابق انہوں نے جان لیا کہ یہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اب ان کا تو انکار تو کر دیا کہ ماننا تو نہیں ہے، مگر چین سے بھی تو نہیں بیٹھنا تھا نا، تکلیفیں پہنچانی ہے، اذیت پہنچانی ہے، ٹینشن میں رکھنا ہے، ہر طرح سے کچھ نہ کچھ ہم کو ملتا رہے، ہم کرتے رہے۔ تو انہوں نے جب دلائل کی دنیا میں ہار گئے تو اب اعتراضات شروع کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے پاس صرف بیویوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں شادیاں کیوں کی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اجازت دی ہے، اور اپنا فضل ان پر فرمایا ہے تو شادیاں انہوں نے کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو چیز کسی کو دے دیتے ہیں تو دوسروں کو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے والا بیچارہ اپنے حسد کی وجہ سے وہ نعمت دوسرے سے چھین تو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے دی ہے اس کو، اس کے پاس بھی حاصل نہیں ہے، مگر دوسرے کو دیکھ کر کے راضی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے نا۔ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اس کو وہ دیا ہے، تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے، آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے، بھائی اس کو وہ ملا ہے، آپ اس کی اللہ کی تقدیر پر راضی رہو نا کہ اللہ نے اس کے لیے یہ لکھا تھا تو اس کو یہ مل گیا۔ تو بیچارہ حاسد اپنی آگ میں بھی جلتا ہے، اور اس کے اندر یہ فطرت بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں رہتا۔ اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا تو حسد نہیں کرتا نا، تو خوشی خوشی راضی ہوتا کہ بھائی میرا حصہ، میرا نصیب، اللہ نے جو لکھا وہ مجھے مل رہا ہے، اور اللہ نے اس کا نصیب، اس کا حصہ جو لکھ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ مگر آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات 9 کیوں ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے، اس پر بھی اعتراض تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، ان کی جو بیویوں کی تعداد ہے اللہ نے خود فرمایا کہ ان کو عاجزی کی وجہ سے ہم نے اپنے فضل سے یہ اتنی بیویاں دی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یہ تو بیچارے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، اگر ان کے پاس ملک ہوتا، ملت ہوتی، ان کے پاس کچھ ہوتا، عہدہ ہوتا، مرتبہ ہوتا، تو یہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے، یہ تو اللہ ہوں میں کہ میں سب کچھ جس کو جو چاہ رہا ہوں دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا کہ کسی کو کچھ دینا ہے تو یہ ذرہ برابر بھی کسی کو نہ دیتے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ حسد کرتے ہیں اس چیزوں میں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ نے فرمایا دیکھو بات اس طرح ہے کیونکہ یہودی بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور بنی اسرائیل میں جو کچھ اللہ نے انعامات احسانات کیے ہیں ان کو اللہ نے ذکر کیا کہ تم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے ہو، حال یہ ہے یہ بھی نبی ہے اور یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہے، یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہے، اور ہمیں فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم میں سے جو انبیاء بھیجے ان کو ہم نے کتابیں بھی دی، حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، ان کو بڑے بڑے ملک بھی دیے حکمرانی کے لیے۔ اس سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو وافر مقدار میں مال دیا ہے، اور معالم التنزیل تفسیر کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1300 بیویاں تھیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1300 بیویاں تھیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے 100 بیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1300 بیویاں تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ پر اعتراض تو کر رہے ہو، مگر بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیے، یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں اور وہ پیغمبر بھی آل ابراہیم میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے تھے۔ ہم نے ان کو اتنی بیویاں دی اور اتنے انعامات ان کو کی، پھر ان لوگوں کو حکومتیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت دی ایسی حکومت کسی کو نہ دی۔ ہواؤں پر، پانی پر اور درندوں پر، چرند پر، ہر نباتات، حیوانات، اشجار، زمین، آسمان، ہوا، فضا، ہر چیز پر اللہ نے حکمرانی دی، جیسا چاہتے تھے ویسا کر لیتے تھے، ایسی حکمرانی اللہ نے ان کو دی۔ تو فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے تو ان کو بڑا ملک بھی دیا۔ تو اگر بنی اسرائیل کو پیغمبروں کو ہم یہ دے سکتے ہیں تو یہاں تو ہم نے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 9 بیویاں دی ہیں، تو تمہیں اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے؟ جب آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور اس بیچارے کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اس طرح کے ہاتھ پیر مارتا ہے، فالتو کے اعتراضات کرتا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ بھائی دلائل عقلی اللہ نے دے دیے، نقلی دلائل دے دیے، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، اگر ضد، عناد، بغض، حسد چھوڑ دو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، مگر تم نے وہ چھوڑنا نہیں ہے، تو اس لیے نبیوں کی بات، اللہ کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اس سے پہلے ہم نے جو ہے نبی بھیجے، ان میں ان کے لیے متعدد ازواجیں بھی رہیں، بیویاں بھی رہیں، اور وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اب ان اولادوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دیگر انبیاءوں کی بھی متعدد شادیاں ہیں اور متعدد ازواج ہیں اور متعدد بچے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور تم حضرت آپ علیہ السلام پر اعتراض لے کے بیٹھ گئے، جو کہ کسی طرح سے بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی طور پر اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے جس کو جو دینا چاہے دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو تشریعی طور پر، شرعی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی طور پر اللہ کو بھی یہ حق حاصل ہے، کیونکہ شریعت اللہ کی اتاری ہوئی ہے، دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرعی اعتبار سے بھی یہ حق حاصل ہے، کسی کے لیے کس چیز کو جائز قرار دے دے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ تو تشریعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے 9 ازواج مطہرات مقرر فرما دی، اور اس کے بعد فرما دیا جب 9 ازواج ہو گئی تو لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ دوسری شادیاں نہیں کر سکتے، پھر منع کر دیا۔ اسی طرح مردوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کہ 2 اور 3 اور 4 شادیاں کر سکتے ہو، ایک شادی تو ہر کسی کے پاس اللہ دیتے ہیں، مگر میں اگر تم بڑھانا چاہتے ہو تو 2 اور 3 اور 4 بھی کر سکتے ہو۔ تو عام مسلمانوں کے لیے اللہ نے 4 تک کی اجازت دی، اور اپنے نبی کو تشریعی طور پر 9 ازواج مطہرات دے دی، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور مسلمان کو اس پر راضی ہونا چاہیے۔ یہود راضی نہیں ہو سکتے، ان بیچاروں کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے۔ تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاؤں کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پچھلے انبیاء جو بنی اسرائیل کے گزرے ہیں، جو آل ابراہیم میں سے گزرے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ان نبیوں پر ایمان لائے چند لوگ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بعض ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی، دیکھیں بعض لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں اور بعض ایمان نہیں لا رہے، تو پچھلے انبیاءوں پر بھی اس طرح ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، تو آپ دل برداشتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، بہت زیادہ پریشانی کا اسباب نہ پیدا کریں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ نے تسلی کے لیے اتارا کہ بھائی آپ اتنا زیادہ غم نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس غم کے اندر،
آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کے حق میں دعائیں کر دینا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ آپ کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ کے نبی نے اپنا کام کرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ترغیب دینا، تعلیم دینا، سمجھا دینا، دعوت دے دینا اور ہدایت دینا ہمارا کام، ہدایت دینا ہمارا کام۔ تو اسی لیے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بعض اس میں سے ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض اس میں سے ایمان نہیں لائے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور فرمایا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو اور حرکتیں کرتے رہیں گے، تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کی دھیکتی بھی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ ان کے اعتراضات، ان کے بکواسات، ان کی فضولیات اور خواہ مخواہ کی ٹینشنیں، یہ ساری چیزوں کے لیے جہنم کی آگ اور دھیکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہودیوں کی اس شرارت کو بھی بیان کیا کہ جب ان کے ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے متعلق ان کے کوئی پروپیگنڈا نہیں چل سکا، تو انہوں نے اب ذاتیات پہ آ کر کے، نبی کی ذاتیات پر آ کر اعتراض شروع کیے۔ یہ تو عجیب نبی ہیں کہ ان کو شادیوں کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں کہ شادیاں کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بیچارے اس فطرت کے قوم ہی ایسی ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری صفات کو ہمیشہ قرآن کریم میں جا بجا مسلسل، اتفاق کی بات ہے، عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین جب سے شروع ہوا ہے، اور ہمارا درس تو مسلسل ایک ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، یہ آیات پہ در پہ تواتر کے ساتھ خود بخود ہی، میرا اپنی طرف سے نہیں، یہ تواتر کے ساتھ یہودیوں کی برائیوں کے بارے میں مسلسل آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پاکیزہ اور بہتر قوم ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے یہ کہا کہ توحید، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ شرک توحید سے افضل ہے، شرک جو ہے وہ توحید سے افضل ہے، انہوں نے اپنے آپ کو شرک بھی ٹھہرا دی، مشرک بھی ٹھہرا دیا، پھر پاکیزہ بتانا، پھر جو یعنی کہ اتنی چیزیں اللہ نے ان آیاتوں میں مسلسل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ یہودیت بہت ہی بری چیز ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو نماز کے اندر حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کروانے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچانے کی دعا کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا اللہ نے جنہیں راستوں سے ہٹا کر کے گمراہ کر دیا۔ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، یہ مغضوب علیہم قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہے، یہودی۔ اور فرمایا کہ ولا الضالین، جو راستے سے ہٹا دیے گئے، بھٹکا دیے گئے، وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگنی ہے اور ان سے بھی پناہ مانگنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ سکھایا ہے۔ تو آج بھی ہمارے لوگ جن کو عہدہ، مرتبہ، منصب ملا ہوا ہے، وہ بیچارے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہودیت کوئی ایسی چیز ہی نہیں اس کو قبول کیا جائے، قبول کرنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ جو ایک مبغوض ترین قوم ہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا ہے، تو اس کو ہم کیوں قبول کریں گے؟ بس اللہ نے اس کو پھٹکار دیا ہے تو ہماری طرف سے ہی پھٹکار ہو۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ نے ان کو پھٹکار دی تو ہماری طرف سے ہی پھٹکار ہے، ہمیں بھی ان کو کیوں قبول کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کی جو معاملات ہیں، اللہ اس کی سلامتی کی حفاظت فرمائے، اس کی نظریات کی، اس کی جو ہے ایمانی نظریات اور اس کی جو سیاسی نظریات ہیں، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے۔